شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت احمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک نوجوان رہتا تھا تو انتہائی عبادت گزار تھا اور ہمہ وقت جامع مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ نہایت ہی دراز قامت، خوبصورت اور خوب سیرت بھی تھا۔ ایک حسینہ عورت نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں وہ فریفتہ ہو گئی۔ ایک مدت تک عشق کی چنگاری اس کے دل میں سلگتی رہی، لیکن اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نہ ملا۔ ایک روز وہ نوجوان مسجد جا رہا تھا اور عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گیا۔ واپسی میں وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی۔ جب وہ نوجوان قریب پہنچا تو اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نوجوان نے کہا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر تہمت لگائے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں یہاں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ مجھے تمہاری حیثیت کا علم نہیں ہے، یا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تہمت کی جگہ ہے۔ خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدگمان ہونے کا موقع ملے، لیکن مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امر نے اکسایا ہے کہ لوگ تھوڑی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں، اور تم جیسے عبادت گزار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی سی غبار بھی اس کی صفائی کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں تو 100 بات کی ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا دل و جان، تمام اعضاء تم پر فدا ہیں، اور اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ وہ نوجوان اس عورت کی یہ تقریر سن کر خاموشی کے ساتھ کوئی جواب دیے بغیر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھنی چاہی، لیکن نماز میں دل نہیں لگا اور سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ مجبوراً قلم کاغذ سنبھالا اور اس عورت کے نام ایک خط لکھا۔ خط لکھ کر باہر آیا، دیکھا کہ وہ عورت اسی طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے خط اس کی طرف پھینک دیا اور خود تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ خط کا مضمون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جب بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ جب وہ دوبارہ اسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرما دیتا ہے، لیکن جب وہ اس مصیبت کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسا غضب نازل فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، شجر و حجر کانپ اٹھتے ہیں۔ کون ہے وہ جو اس کی سزا کو برداشت کر سکے، جو اس کی ناراضگی کا تحمل کر سکے؟ بس اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جبار عظیم کے آگے سر سجود ہو جا، اس سے محبت کر، کیونکہ وہ شروع سے ہے اور آخر تک تیرے ساتھ رہے گا۔ فقط طالب دعا۔ اس خط کے کافی دنوں کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اس عورت نے کہا، کیوں واپس جاتے ہو؟ یہ آخری ملاقات ہے، آج کے بعد پھر خدا ہی کے یہاں ملاقات ہوگی۔ آج کے بعد پھر خدا ہی کے یہاں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر
खूब रोई और कहने लगी, मैं खुदा से जिसके हाथ में तुम्हारा दिल है ये दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारे सिलसिले में दरपेश मेरी मुश्किल आसान फरमाए। अब तुम सिर्फ मुझे एक नसीहत करो। नौजवान ने कहा, मैं सिर्फ ये नसीहत करता हूँ कि ख़ुद को अपने नफ्स से मजबूत रखना और इस आयत को हमेशा जहन में रखना। तर्जुमा। और वो ज़ात तो ऐसी है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको अच्छी तरह जानता है, और यहाँ तक कि वो तुम्हारी आँखों की चोरी को भी जानता है और बातों को भी जो सीनों में पोशीदा है। ये नसीहत सुनकर वो औरत बहुत रोई और देर तक रोती रही, और जब अफाका हुआ तो अपने घर पहुंची और कुछ अर्सा इबादत में मशगूल रहकर ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।